अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कतर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मज़म्मती बयानात के बाद इसराइल ने कतर पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। गज़ा पर भी इसराइली हमलों में शिद्दत, एक दिन में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा का मुहासरा तोड़ने जा रहा ग्लोबल फ्लोटेला काफ़िला गज़ा के लिए रवाना। कई ममालिक की इसराइल को वार्निंग, कहा इस पर कोई भी हमला नहीं होगा बर्दाश्त। मध्य प्रदेश में मुबैना धर्म परिवर्तन केस, जब्बार खान के घर पर चला बुलडोजर, जेल भेजे गए, बीवी पर भी दर्ज की गई एफआईआर। वोट बैंक की सियासत के लिए आसाम बीजेपी का मुसलमानों के खिलाफ एआई वीडियो, ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट का इंसदाद तब्दीली मजहब कवानीन पर 10 रियासतों को नोटिस, वजाहत तलब। आजम खान को तौहीन अदालत केस में बड़ी राहत। यूपी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार पर मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमा, पुलिस के दोहरे मयार पर उठ रहे हैं सवाल। मुसलमानों में शदीद गुस्सा, सोशल मीडिया पर आई लव प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेंड पर। कतर में अरब लीग और ओआईसी की मुश्तरका हंगामी सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ मजम्मती बयानात पर ख़त्म होने के बाद इसराइल के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। उसने कतर पर हमले के बाद मजीद हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए दोहा पर हमले को जायज़ ठहराया है और कतर पर हमास को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है। और उसने ये भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और अमेरिका ने भी अपने बयानात में इसराइल की पुष्टपनाही को अपना अव्वलीन फ़र्ज़ करार दिया है। कतर इजलास से आलम इस्लाम इस गलत फहमी का शिकार था कि अरब ममालिक मजम्मती बयानात से आगे बढ़कर इस मरतबा कम अज़ कम इक़्तिसादी पाबंदियों, सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ते करने या फिर इसराइल के इत्तेहादियों पर दबाव डालने जैसे ठोस इक़दामात पर गौर करेंगे। लेकिन इजलास सिर्फ मजम्मती अल्फाज का एक मलबा साबित हुआ और अपीलों और आलमी बरादरी को पैगाम देने तक ही महदूद रहा, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन उसे अल्फाज की नुमाइशी जंग करार भी दे रहे हैं। बहरहाल, कॉन्फ्रेंस का असर ये हो रहा है कि गज़ा पर हमले मजीद शदीद तर होते जा रहे हैं। मंगल की सुबह से मंगल की शाम तक, यानी कि कल एक ही दिन में गज़ा में मजमूई तौर पर 101 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और भूख की वजह से भी अमवात लगातार बढ़ रही हैं। गज़ा से जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, अफसोसनाक है और दिलों को झिझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया भर में गम और गुस्सा है, अवाम सड़कों पर है, लेकिन हुक्मरानों की आंखों पर अब भी पर्दे पड़े हुए हैं। वही मुस्बत खबरों की अगर बात करें तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का काफिला ट्यूनिस से गज़ा की तरफ रवाना हो चुका है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस दरमियान कई ममालिक ने फ्लोटेला की सलामती पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतनब्बह किया है कि इस काफिले के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी या पुरतशद्दुद इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में जो तबाही मचाई जा रही है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह किया है कि वो आलमी फ़ौजदारी अदालत को गज़ा और मगरबी किनारे की इस अलमनाक और होलनाक सूरत हाल से आगाह करेंगे। उत्तराखंड में मंगल की शब से जारी शदीद बारिश और बादल फटने से हालात संगीन हो गए। देहरादून सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ 13 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि रियासत भर में मरने वालों की तादाद 15 बताई जा रही है, जबकि 16 अफराद लापता हैं। कई पुल और सड़कें बह गई हैं। देहरादून मसूरी रोड बंद है। 900 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। वहीं देवभूमि इंस्टीट्यूट के 400 से 500 तलबा भी बचा लिए गए हैं। वहीं हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन आमद और रफ्त जो है वो मुतासिर हुई है। तो इंतज़ामिया ने आवाम को मुहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की भी हिदायत दी। हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से मामूली बातों पर हंगामाराई कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया सालों में हिंदुत्व तंजीमें बेलगाम छोड़ दी गई हैं और उनके हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत कानून और उसूल के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि हिंदुत्ववादी तंजीमों की ख्वाहिश के मुताबिक चल रही है। पुलिस और इंतज़ामिया का रवैया भी कुछ इसी तरह का है। अब मध्य प्रदेश के सीहोर में मुबैना धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में जब्बार खान नामी एक शख्स के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बीवी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इंतज़ामिया ने नोटिस की मियाद ख़त्म होते ही कार्रवाई की, जबकि हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान मौके पर मौजूद रहकर नारेबाजी करते रहे। नाक़दीन का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। सज़ा अदालत से पहले दी जा रही है। मध्य प्रदेश में
اینٹی کنورژن قانون کے تحت مقدمات لگاتار بڑھ رہے ہیں، لیکن سزا کی شرح انتہائی کم ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ثبوت ناکافی ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولیس اور انتظامیہ واقعی قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں یا ہندوتو گروہوں کے دباؤ میں آ کر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کانپور میں 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر لگانے پر پولیس کی کارروائی نے ایک بڑے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ پولیس نے ہندوتو تنظیموں کی شکایت پر تقریباً 2 درجن نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن میں 8 افراد کے نام شامل ہیں اور 15 کو نامعلوم قرار دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک نئی روایت تھی اور حکومت کے احکامات کے مطابق کوئی نئی روایت شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ غیر ضروری طور پر بڑھا دیا گیا ہے اور جلوس میں لگایا گیا بینر کسی بھی اشتعال انگیزی کے زمرے میں نہیں آتا۔ پولیس کی اس کارروائی پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا یہ جرم نہیں ہے، اگر یہ جرم ہے تو اس کی ہر سزا منظور ہے۔ سوال یہ کہ یہی پولیس ان ویڈیوز اور واقعات پر مکمل خاموش رہتی ہے جہاں شرپسند عناصر جان بوجھ کر مساجد کے سامنے ہندو مذہبی نعرے لگاتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے ایسے گانے گائے جاتے ہیں جس سے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں اور انہیں اکسانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اذان کے وقت ڈھول بجائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کھلے عام موجود ہونے کے باوجود پولیس نہ صرف کارروائی کرتی ہے بلکہ اکثر ایسے عناصر کو تحفظ فراہم کرتی بھی نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اب اس واقعے کے بعد جو ہے آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ کرنے لگا ہے اور ہزاروں صارفین نے مقدمہ واپس لینے کا بھی پولیس سے مطالبہ کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہ جرم ہے اور نہ اشتعال انگیزی، بلکہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ بی جے پی آسام یونٹ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک ایسا پوسٹ کیا گیا ہے، ایسی اے آئی ویڈیو بنائی گئی ہے جس سے شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں مسلمانوں کو ایسے دکھایا گیا ہے جیسے کہ وہ آسام میں زمین پر قبضہ کر کے ریاست پر قابض ہو رہے ہوں۔ ناقدین نے اسے نفرت انگیز اور فرقہ وارانہ تشہیر قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی آسام نے ایک گھناؤنا ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر بی جے پی نہ ہوتی تو آسام مسلم اکثریتی ریاست بن جاتی۔ یہ صرف ووٹوں کے لیے خوف پھیلانا نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہندوتو کا نظریہ ہے۔ ان کے نزدیک بھارت میں مسلمانوں کا وجود ہی مسئلہ ہے اور ان کا خواب ہے کہ ایک مسلم مکت بھارت بنایا جائے۔ اس مستقل رونے دھونے کے علاوہ ان کے پاس بھارت کے لیے کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ ٹویٹ اسد الدین اویسی نے کیا ہے۔ وہیں سوشل میڈیا پر صارفین نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں اور سماجی کارکنوں نے اسے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ریاست میں کشیدگی بھڑکانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ناقدین نے سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن اور عدلیہ اس طرح کی کھلی نفرت انگیزی پر کوئی کارروائی کرے گا یا پھر خاموش تماشائی بنا رہے گا۔ ویسے بھی گزشتہ دنوں خود وزیر اعظم مودی نے آسام پہنچ کر گھسپیٹیوں کا راگ الاپا تھا، اور ویسے تو الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا جائے، اس پر تو بی جے پی کی کٹ پتلی بننے کا الزام پہلے ہی لگ رہا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کوئی کارروائی کرتا ہے یا نہیں۔ تیجسوی یادو نے جہان آباد سے بہار ادھیکار یاترا کا آغاز کر دیا ہے اور عوام کے بڑے ہجوم سے خطاب میں موجودہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ان کی حکومت آنے پر بدعنوانی اور جرم سے پاک نظام قائم کیا جائے گا اور خواتین کو مائی بہن یوجنا کے تحت 2500 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ تیجسوی یادو نے این ڈی اے حکومت کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل مدعا تعلیم، صحت، روزگار اور آبپاشی ہے، لیکن حکومت عوام کو بہکاتی رہی ہے۔ یہ یاترا 20 ستمبر کو ویشالی میں ختم ہوگی، جس کا مقصد بہار میں صنعت کاری، روزگار اور ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ تیجسوی یادو کی اس یاترا کو اپوزیشن اتحاد یعنی کہ مہا گٹھ بندھن میں اپنی قیادت کو مضبوط کرنے اور خود کو وزیر اعلیٰ کے چہرے کے طور پر پیش کرنے کی ایک بڑی سیاسی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مہا گٹھ بندھن میں نشستوں کی تقسیم اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے اعلان پر اختلافات جاری ہیں۔ کانگریس
70 نشستوں اور زیادہ ونیبل حلقوں کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ VIP کے مکیش سہانی نے 60 نشستوں اور نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ RJD نے واضح کیا ہے کہ تمام اتحادیوں کے لیے پرانی نشستوں کی تقسیم برقرار رکھنا اب ممکن نہیں ہے۔ پنجاب کے موگا ضلع کے 25 سالہ نوجوان بوٹا سنگھ، جو کہ 1 سال قبل اسٹوڈنٹ ویزا پر ماسکو گئے تھے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ روسی فوج نے اسے اور دیگر 14 بھارتی نوجوانوں کو یرغمال بنا کر جنگ میں بھیجنے کی تیاری کی ہے۔ بوٹا سنگھ نے چند روز قبل فوجی لباس میں ایک ویڈیو جاری کر کے بتایا تھا کہ انہیں بغیر ٹریننگ کے جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور ان کے ساتھیوں میں سے کچھ پہلے ہی محاذ پر بھیجے جا چکے ہیں۔ 12 ستمبر کو بوٹا سنگھ کا آخری وائس میسج آیا تھا، اس کے بعد سے اہل خانہ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ اہل خانہ نے حکومت ہند سے بھی اپیل کی ہے کہ بوٹا سنگھ کو بحفاظت وطن واپس لایا جائے۔ مقامی MLA نے معاملہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تک پہنچانے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل بھی الزامات لگ رہے تھے کہ روسی فوج جو ہندوستانی نوجوان وہاں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، انہیں جنگی محاذ پر بھیج رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کو مراد آباد کی MP MLA کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے 2020 میں درج توہین عدالت کیس میں انہیں بری کر دیا ہے، کیونکہ الزامات ثابت کرنے کے لیے خاطر خواہ ثبوت نہیں ملے۔ یہ کیس 2008 کے روڈ جام واقعے سے جڑا تھا، جس میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر کارروائی ہوئی تھی۔ اعظم خان کے وکیل نے اسے بڑی راحت قرار دیا، کیونکہ ان کے خلاف چل رہے مقدمات میں سے ایک کم ہو گیا ہے۔ ادھر الہ آباد ہائی کورٹ نے یتیم خانہ بے دخلی کیس میں اعظم خان کی درخواست پر سماعت کی اگلی تاریخ 9 اکتوبر مقرر کی ہے۔ خان اور ان کے ساتھیوں نے ٹرائل کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا ہے، جس میں واقعے کی ویڈیوگرافی کو ریکارڈ پر لانے اور گواہوں کو دوبارہ طلب کرنے کی مانگ مسترد کر دی گئی تھی۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ ویڈیو سے ان کی جائے وقوع پر عدم موجودگی ثابت ہو سکتی ہے۔ بتا دیں کہ جب سے UP میں یوگی سرکار آئی ہے، اس وقت سے اعظم خان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پر ان پر 10 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد سے کئی مقدمات میں انہیں سزا بھی سنا گئی ہے، جبکہ وہ کئی مہینوں سے جیل میں بند ہیں۔ سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں کے انسداد تبدیل مذہب قوانین کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے UP MP اتراکھنڈ ہریانہ گجرات راجستھان سمیت 10 ریاستوں کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا ہے۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں اپنا موقف داخل کریں، جبکہ اگلی سماعت 6 ہفتے بعد ہوگی۔ عرضی گزاروں نے کہا ہے کہ یہ قوانین بین مذہبی شادی کرنے والے جوڑوں کو ہراساں کرنے اور مذہبی تقاریب میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وکلاء نے عدالت کو بتایا ہے کہ UP میں 2024 میں قانون مزید سخت کیا گیا ہے۔ شادی کے ذریعے مذہب تبدیلی پر سزا 20 سال تک بڑھا دی گئی ہے اور تیسرا فریق بھی اب شکایت درج کرا سکتا ہے۔ عدالت نے فی الحال قوانین پر عبوری روک لگانے سے انکار کیا ہے، مگر متنازع دفعات پر ریاستوں سے وضاحت ضرور مانگی ہے۔ BJP حکمران ریاستوں پر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اس قانون کا استعمال خاص کر مسلم نوجوانوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور ماضی میں اس کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور اب بھی اس قانون کے تحت کئی مسلمان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔